ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے. کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی نے کہا کہ دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کر بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے. حالانکہ بداحت عقل اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا تھا وہ اصل میں حضور سیلیبریٹ کر رہے تھے اپنے یوم ولادت کو اور وحی کے ملنے کے دن کو. دو چیزوں کی بنیاد پر حضور نے روزہ رکھا اور دونوں چیزوں کے اندر جو اصل مقصد ہے وہ خوشی کا مفہوم ہے، کیونکہ ولادت بھی خوشی کو لاتی ہے اور جو نزول وحی ہے یہ بھی خوشی اور شکرانے کو لاتی ہے، کیونکہ جو نزول وحی ہے یہ نبی کی طرف ہوتی ہے اور نبی کی جو نبوت ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ عمل کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتی. لہذا جب یہ بھی خوشی کا موقع اور ولادت بھی خوشی کا موقع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو خوشیوں کے مقابلے میں پیر کے دن روزہ رکھ کر اس کو سیلیبریٹ کیا اور اس خوشی کا اظہار کیا. تو حضور کا روزہ رکھنا در حقیقت اس کو سیلیبریٹ کرنا تھا، نہ یہ کہ عید کی نفی کرنا تھا. کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے. اور پھر دوسری مسٹیک یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ مطلقاً حکم لگا دیا کہ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ حدیث کی روشنی کے اندر یہ کہتے کہ چھوٹی عید اور بڑی عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. پھر ان کی بات درست تھی. مطلقاً یہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ احادیث کے اندر بقیہ ایام کو بھی عید کہا گیا اور اس میں روزے کی فضیلتوں کو بھی بیان کیا گیا، جیسا کہ آپ نے احادیث سماعت کی ہے. جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا لیکن اس میں روزہ حرام نہیں ہے. کون سا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے، یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جمعہ کا دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ یوم عاشوراء کو اور یوم عرفہ کو عید کا دن کہا گیا لیکن اس میں روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزے کی فضیلت کو بیان کیا ہے. چنانچہ اس حوالے سے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. فرمایا مجھے اللہ پر یقین ہے کہ عرفہ کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور عاشوراء کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا، جس طرح کہ پہلے حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور پھر اس دن کے اندر روزے کی فضیلت کو بیان کیا. فرمایا کہ عرفہ کے دن کی فضیلت کا مقام تو یہ ہے کہ اس کی برکت سے ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پتہ چلا کہ عید اور روزہ یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. اور تیسری مسٹیک جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ روزے کے دن سیلیبریٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. حالانکہ اس کی سمپل سی مثال ہے کہ رمضان میں کسی نے روزہ رکھا ہو، اللہ اس کو اولاد کی خوشیاں دکھا دے، اس کا حفظ قرآن مکمل ہو جائے تو کیا اس کو سیلیبریٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ روزے کی حالت کے اندر اس کو سیلیبریٹ کرے گا. پتہ چلا کہ روزہ اور سیلیبریٹ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اور چوتھی مسٹیک یہ کی کہ نعمت کے ملنے کے دن یعنی خوشی کے دن کو انہوں نے قیاس کیا عیدین کے اوپر. حالانکہ یہ قیاس مع الفارق ہے جو کہ بداہتاً باطل ہے، یہ قیاس بنتا ہی نہیں ہے. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے. اور پانچویں مسٹیک یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ عید اور روزہ یہ آپس میں ضدیں ہیں. حالانکہ یہ ضدیں نہیں ہیں. احادیث کی روشنی میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ یہ ضدیں نہیں ہیں، صرف عارضے کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اور اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے ایام ہے اور روزہ مہمانی سے اعراض کے اوپر دلالت کرتا ہے. اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مہمانی سے اعراض کرے، اس کو اللہ کی مہمانی قبول کرنا واجب ہے، اس لیے روزے کو حرام قرار دے دیا گیا. اور پھر چھٹی مسٹیک یہ کی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عید شرعی کے ساتھ ملا دیا. حالانکہ کسی بھی عالم نے، علماء اہل سنت میں سے کسی نے بھی عید میلاد النبی کو شرعی عید کا قائم مقام نہیں بنایا.
یہ نہیں کہا کہ جو احکامات عیدین کے لیے ہیں وہی احکامات عید میلاد النبی کے لیے ہیں۔ جب کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے تو عید میلاد النبی کو عیدین کے ساتھ ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ مفتی طارق مسعود دیوبندی اس حوالے سے جانتے ہیں، ان کا ضمیر ان کی گفتگو کی تائید نہیں کر رہا، ان کو پتہ ہے کہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ وہ اس عید کو عیدین کی طرح نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو صرف ایک خوشی اور جشن کے مفہوم کے اندر لیتے ہیں اور مسرت کے مفہوم کے اندر اس دن کو عید قرار دیتے ہیں۔ پھر اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ یہ اگر عید کا دن ہے تو اس میں روزہ جو ہے وہ حرام ہونا چاہیے، اس میں نماز کیوں نہیں ہے، اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے مفتی طارق مسعود دیوبندی کی جو علمی جلالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہوئی، اور یہ بات بھی مسلمانوں کے سامنے واضح ہو گئی کہ اسلام کے اندر جو عید کا کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے کہ جو ان لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ عید مطلقاً خوشی اور مسرت کا نام ہے، اور نعمت کے ملنے کا دن بھی چونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے اس کو بھی عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کے اندر اللہ تعالیٰ خوشی منانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور فرمایا واما بنعمت ربک فحدث، یہاں پہ سیلیبریشن کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ حضور کو نعمت بھی مانیں اور پھر خوشی بھی نہ منائیں، اور پھر عجیب قسم کے بیچ میں تعویل کریں کہ خوش ہونا اور بات ہے اور خوشی منانا اور بات ہے، خوش تو ہو سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں منا سکتے، یہ بدعت ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کی منطق ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ لہذا مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جو نا وہ بھرپور انداز کے اندر منائے، خوشی منائے، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ شریعت کے اندر یہ بالکل درست ہے، اس میں کسی بھی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ ناجائز ہونا، بدعت ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں کراہت کا بھی کوئی سبب اور وجہ موجود نہیں ہے۔